السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، بطولی باش و پنہا شو از این عصر کہ در آغوش شبیری بگیری۔ آپ فرماتے تھے کہ بطولی باش، تو فاطمہ کی طرح بن جا ہے مسلمان عورت، اور اس معاشرے سے چھپ جا، اپنے آپ کو کور کر لے اس معاشرے سے۔ اگر تو ایسا کرے گی تو پھر ہی اپنی گود میں حسین جیسی جنریشن کو لے کے آئے گی سامنے۔ تو یہ تھے علامہ اقبال مرحوم کہ جو مسلمان امت کو اسوہ حسنہ سے جوڑنا چاہتے تھے، اور عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیتے تھے، بی بی زہرا کو۔ لیکن آج ہماری اولادوں کے نام فاطمہ، بطول، زہرا یہ نام تو رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ بی بی فاطمہ کس ہستی کا نام تھا۔ فرمایا جاتا ہے، ایک دفعہ ایک مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عورت کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، تو حضرت علی بھی وہیں تھے، تو حضرت علی گھر آئے اور بی بی فاطمہ سے بات ہوئی کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے آج یہ سوال پوچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ نے آگے سے جواب دیا، آخر بنت رسول تھی نا، سمجھتی تھیں کہ عورت کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، تو کہتی ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور غیر مرد نے نہ دیکھا، اور اس نے بھی کسی غیر مرد کو اپنے شوہر کے علاوہ نہ دیکھا ہو۔ تو یہ قول بی بی فاطمہ کا جب ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دعائے زہرا جیسی ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ پب جی موبائل جیسی گیمیں کھیلتی ہیں، اور وہاں پہ عشق مشوق کی داستانیں رقم کر کے یوں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ کر اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو پوری دنیا میں اچھال کر اور نکل جاتی ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے مسلمان امت کے منہ پر تھپڑ لگاتی، اپنے والدین کو چانٹے رسید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ چیخ چیخ کے میڈیا پہ جگہ جگہ دستکیں دے رہے تھے، لیکن کسی نے اس کو فرقہ وارانہ چیز کا رنگ دینے کی کوشش کی، کسی نے اس کو غوا کے رنگ کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس لڑکی کو اپنی ماں کے آنسو نظر نہیں آئے، باپ کی بے بسی میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس کو صرف نظر آیا تو وہ حرام رشتہ جو اس نے پب جی موبائل کے ذریعے سے بوائے فرینڈ کی شکل میں کیش کروایا تھا، اور اس کے شاخسانے کے طور پہ آج اس نے کہا جناب میں نے نکاح کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ نکاح اب آپ کو اسلام یاد آ گیا؟ کیا آپ کو اس وقت اسلام یاد نہیں آتا کہ جس وقت آپ حرام ریلیشن شپ قائم کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اس وقت اپنے نام کی وہ سیرت نظر نہیں آتی جو بی بی زہرا کی تھی؟ کیا آپ بھول جاتے ہیں؟ یہاں پر والدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اب اس کے والد جو ہیں وہ IT سے منسلک ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے تمام ماں باپ کے اوپر کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بیٹی پب جی 3 سال سے کھیل رہی ہے، اور وہاں پہ سرکل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بوائز گرلز آپس میں کمیونیکیشن اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کے بچیوں کو؟ بھائی جب ہم کسی کی بچی کو روکیں تو کہتے ہیں بھائی چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے؟ تو بھائی آپ دیکھ لیں کہ عمروں میں آج کل یہ چیزیں نہیں رکھی، آپ کو بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ شریعت کے سائے میں کرنی پڑتی ہے، نہیں تو آپ ان کو 10 سال 12 سال کے بعد بھول جائیں، جہاں مرضی جاتے ہیں جائیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، بھول جائیں۔ وہی ویسٹ والی حرام خور سوسائٹی، یا حرام کے اوپر پلنے والی، یا حرام کے اوپر پیدا ہونے والی سوسائٹی کے اوپر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اپنے بچوں کے نام آپ زہرا، عابد، علی یہ نام چھوڑ دیں، ان ناموں کی کوئی لاج ہے۔ اپنے بچوں کے نام ٹام، ڈک اور ہیری رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ بچے کا نام عبد الرحمن ہے لیکن کام اس کے عبد الشیطان والے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ مطلب ہمارے والدین کیا ناکام ہو چکے ہیں؟
یا ہمارا معاشرہ، کیا ہماری سوسائٹی، ہمارے ججز، ہمارا حکمران ناکام ہو چکے ہیں؟ اب یہاں ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی جناب کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا ولی کی اجازت کے بغیر وہ جو ان سے پہلے کام کیے تھے وہ جائز تھے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ سوالیہ نشان ہے نا کہ اسلام نے کیا اس کے اوپر رولنگ، اسلام نے کیا سرکل کھینچا تھا اس لڑکی کے لیے، اس لڑکے کے لیے، لیکن وہ اس کو پھلانگ کر کیا والدین کو اف نہ کہنے والا اصول کھینچا تھا، والدین کی عزت کرنے والا اصول کھینچا تھا، ان کو ان کے آگے جھکنے والا اصول کھینچا تھا۔ یہ اصول نہیں کھینچا تھا کہ ان کی چادریں کھینچ کے اور دہلیز پار کر کے آپ وہاں جائیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ بھی مشکل ہو۔ یہاں پر ولی کی اجازت والا بھی مسئلہ تھوڑا کلیئر کرتے چلیں۔ جب ولی کی اجازت واقعی ایسا ہے کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، لیکن ساتھ وہ روایات بھی مل جاتی ہیں جس میں آ جاتا ہے ذکر کہ سلطان کی اجازت، سلطان اگر کسی کا ولی نہ ہو تو سلطان کو یہ معاملہ وہ کر سکتا ہے۔ سلطان کون ہے؟ آپ کا قاضی ہے یا پھر آپ کا حکمران ہے۔ یہ روایات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر کہیں گے تو آپ کو دے بھی دیں گے، یہ سلطان والی بھی اور یہ قاضی والی بھی۔ لیکن بہرحال کیا یہ سلطان یا قاضی مسلمان معاشرے کے اندر اگر اسلام کے نام پہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ ولی یہ بھی بن سکتے ہیں، تو کیا انہوں نے اسلامی اقدار کو قائم کیا؟ کیا لڑکے لڑکیوں کے درمیان وہ سرکل کھینچا جو شریعت نے کھینچا تھا؟ نہیں کھینچا۔ تو کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ معاملات صرف ولی کی اجازت سے نکاح والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ولی کی اجازت پہ نکاح اسلام لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ تربیت میں اسلام، تعلیم میں اسلام، اپ برنگنگ میں اسلام، معاشرے میں اسلام، جگہ جگہ اسلامی اقدار کو قائم کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات، جو میری بہنیں، بیٹیاں، جو بھی بڑی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو اور وہ سمجھتی ہیں کہ 18 سال کی ہو کے ان کا نکاح ہو جائے گا اور وہ بھاگ جائیں گی اس طرح والدین کو چھوڑ کے، تو ان کو چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے، وہ ان کو دارالامان کے اندر پڑی ان لڑکیوں کے پاس لے کے جائیں جنہوں نے اپنی دہلیزیں پار کی اور 6 مہینے سال بعد ان کو ان لڑکوں نے چھوڑ دیا، کک کر دیا، کیونکہ والدین کی سپورٹ نہیں، فیملی نہیں، وہ آزاد ہے لڑکا، جو مرضی اس کے ساتھ کرے۔ اور بلکہ میں ایک کمنٹ دیکھ رہا تھا، ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، کہ ایک لڑکی نے کمنٹ کیا اس کیس کے اوپر کہ ہم عورتوں کو ماں باپ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو یہ لڑکی کیا کرے گی ادھر اپنی سسرال میں جگہ بنانے کے لیے؟ یہ تو آزاد ہے، یہ تو کیا کرے گی بیچاری؟ تو بہرحال تو ان دارالامان کی سٹوریز ان کو لڑکیوں کو دکھانی چاہیے، فلمانی چاہیے، سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ جنہوں نے دہلیزیں پار کی اور دارالامان کے اندر ان کے لیے ایسا ماحول بن گیا کہ ان کے بھی وہاں سودے ہوتے ہیں، ان کی بھی وہاں ڈیلنگ چلتی ہے، ان کو بھی فحاشی کے اڈوں کے اوپر بیچ دیا جاتا ہے۔ اور جو ان دارالامان کی ان سٹوریز کو ہائی لائٹ کرنے کی یا ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو وہاں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر اور کیسز بنا دی جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک سٹوری سامنے آئی، آپ سرچ کر کے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کہ کیا دارالامان کے اندر ہو رہا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ جو اپنے گھر کی دہلیزیں پار کر کے والدین کی عزتیں نیلام کر کے سرے بازار آتی ہیں، تو پھر وہ بازار کے اندر ہی ان کی پھر ڈیلنگ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی واپس چلی جائے اور والدین ان کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس لیے میری بھائیوں سے، بہنوں سے، والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹریننگز لیں، سیکھیں اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس بی بی فاطمہ کے نام پہ نام تو رکھ دیا، اس کی تربیت فاطمہ کے نام پہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کس طرح فاطمہ کی اسوے کے اوپر چلتا ہے یا بچی کیسے چلتی ہے اس اسوے کے اوپر۔ نام علی رکھ دیا تو علی کا اسوہ دکھانا پڑے گا کہ علی بچپن سے لڑکپن، جوانی اور کب تک اسلام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا رہا اور اسلام کی اسٹرگل کرتا رہا۔ تو اس لیے دعائے زہرا کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کریم اس کو بی بی فاطمہ والا اسوہ عطا فرمائے، ان کی چادر عطا فرمائے کہ یہ زمانے سے چھپ کر اپنا اسلام، اپنا ایمان بچا سکے اور اس کو اللہ کریم اچھی زندگی عطا فرمائے اور والدین کی فرما برداری بھی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔